رافضہ پر شیطانی حملہ۔ جس طرح ابلیس نے ان خوارج کو باطل حق بنا کر دکھایا، حتیٰ کہ انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ بھی کی، اسی طرح کچھ لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلوف بیانی پر ابھارا۔ انہوں نے آپ کو آپ کی حد سے آگے بڑھا دیا۔ ان میں سے کسی نے یوں کہا، آپ الہ ہیں، کوئی یہ کہتا ہے وہ تو انبیاء سے بھی افضل ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو شیطان نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالی گلوچ کرنے پر بھی آمادہ کر لیا، حتیٰ کہ بعض نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر تک کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان کے بہت سے اقوال ہیں جس کے ذکر میں سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ ہم بقدر ضرورت بعض کی جانب اشارہ ہی کریں گے۔ خطیب بغدادی نے کہا ہے، ابو محمد حسن بن یحییٰ نوبختی کی کتاب جو اس نے غالیوں کی تردید میں تصنیف کی تھی میرے ہاتھ لگی۔ یہ نوبختی امامیہ شیعہ کے متکلمین میں سے تھا۔ اس نے ان غالیوں کے مقالات کی چند اصناف ذکر کی ہیں، حتیٰ کہ اس نے یہ بھی لکھا ہے، جن لوگوں کو جنون نے غلو بیانی میں کھینچ لیا ہے، ان میں سے ایک دور حاضر کا اسحاق بن محمد جو کہ الاحمر کے لقب سے معروف ہے بھی ہے۔ وہ گمان رکھتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اللہ عز و جل ہے، اور وہ ہر وقت ظاہر ہی رہتا ہے۔ ایک وقت میں وہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے روپ میں ہے، اور اسی طرح وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسی نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں، رافضہ کی ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی کافر تھے۔ ان میں سے کچھ نے کہا ہے کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دوسروں پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ شیعہ نے زید بن علی سے مطالبہ کیا تھا کہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں اختلاف کرتے ہیں ان پر تبرہ بازی کریں، لیکن انہوں نے نہ مانا، تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اسی بنا پر ان کا نام رافضہ یعنی انکار کرنے والے پڑ گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امامت موسیٰ بن جعفر کے پاس تھی، پھر ان کے بیٹے علی کے پاس، پھر محمد بن علی کے پاس، پھر علی بن محمد کے پاس، پھر حسن بن محمد عسکری کے پاس، پھر ان کے بیٹے کے پاس، اور وہی 12واں امام منتظر ہے، جس کے متعلق وہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوا بلکہ وہ آخر زمانے میں پھر لوٹ کر آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ابو منصور عجلی محمد بن علی الباقر کے انتظار کی بات کیا کرتا تھا، اور یہ دعویٰ بھی کرتا تھا کہ یہی خلیفہ ہے۔ اسے آسمان کی طرف معراج بھی کروایا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا ہے، اور اس کا یہ گمان بھی ہے کہ آسمان سے گرنے والا ٹکڑا ابھی یہی ہے۔ رافضہ کا ایک طائفہ جناحیہ بھی ہے جو عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر ذو الجناحین یعنی دو پروں والے کے اصحاب و رفقا ہیں۔ وہ کہتے ہیں معبود کی روح انبیاء اور اولیاء کی پشتوں میں گھومتی رہی، جو بالآخر عبداللہ تک آن پہنچی۔ وہ مرے نہیں ہیں اور وہی المنتظر ہیں۔ ان کا ایک طائفہ جسے غرابیہ کہا جاتا ہے، وہ نبوت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شراکت کو ثابت کرتے ہیں۔ ان کے ایک گروہ کو مفوضہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، پھر تخلیق کائنات کو آپ کے سپرد کر دیا۔ اور ایک گروہ کو زمامیہ کہا جاتا ہے جو سیدنا جبریل رضی اللہ تعالی عنہ کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اترنے کے مامور تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر آئے۔ ابن عقیل نے کہا ہے ظاہر یہی ہے کہ جس نے بھی مذہب رافضہ کو وضع کیا ہے، اس کا اصل ارادہ دین اور نبوت میں تان کرنے کا ہی لگتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ ہم سے غائب ہو جائیں، جبکہ اس ضمن میں ہم اسلاف سے منقول باتوں ہی پر اعتماد کرتے رہیں گے،
اور ان میں سے عمدہ نظریہ رکھنے والوں کے نظریات ہی پر بھروسہ کرتے رہیں گے۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ میں رافضیوں کے غلوف نے انہیں آپ کے فضائل میں موضوع احادیث گھڑنے پر ابھارا، ان میں سے چند میں نے موضوعات کتاب میں بھی ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے، سورج غروب ہو گیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر فوت ہو گئی تو آپ کی خاطر آفتاب کو واپس لوٹایا گیا۔ یہ روایت نقل کے اعتبار سے موضوع یعنی من گھڑت ہے، اسے کسی ثقہ راوی نے روایت نہیں کیا، اور یہ روایت معنی کے اعتبار سے بھی موضوع ہے، کیونکہ وقت نماز تو گزر چکا تھا اور سورج کو واپس لانا تو اثر نو ہوا، اس طرح بھی وقت کو تو واپس نہ لایا گیا۔ اس طرح انہوں نے یہ روایت بھی گھڑ رکھی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود غسل فرمایا پھر فوت ہو گئیں، اور یہ وصیت فرما گئیں کہ انہیں یہی غسل کافی ہیں۔ یہ بھی نقل و روایت کے اعتبار سے جھوٹ ہے، اور گھڑنے کے اعتبار سے بھی قلت فہم کا بین ثبوت ہے، کیونکہ غسل تو موت کے حادثہ کی بنا پر ہوتا ہے، تو وہ قبل از موت کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ پھر ان کے پاس ایسی خرافات ہیں جنہیں کسی مستند کتاب کی طرف اسناد و منسوب بھی نہیں کرتے۔ ان کے ہاں فقہ میں ایسے مذاہب ہیں جو انہوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، اور ایسی خرافات ہیں جو اجماع امت کے ہی خلاف ہیں۔ ابن عقیل کے حوالے سے میں نے ان میں سے چند مسائل کا بیان کیا ہے۔ میں نے انہیں کتاب المرتضی فی من فرضت بہ الامامیہ سے نقل کیا ہے۔ ایسی چیز پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے جو زمین ہو، اور نہ ہی زمینی نباتات ہو۔ رہا معاملہ بھیڑ کی اون، حیوانات کے چمڑے اور اونٹ کی اون کا، تو ان پر بھی نماز نہیں ہوتی۔ پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلے استعمال کرنے ناکافی ہیں، بلکہ وہ تو خاص پاخانے کے لیے ہیں۔ سر کے مسح کے لیے صرف وہ تری ہی کام آئے گی جو ہاتھوں میں ہوگی۔ اگر اس نے سر کے مسح کے لیے الگ طور پر تری لے لی تو وہ اسے کفایت نہیں کرے گی، حتیٰ کہ اگر اس کے ہاتھ سے تری خشک ہو جائے تو اسے از سر نو پوری طہارت کی ضرورت ہوگی۔ ایسی خاتون جس سے کسی نے زنا کر لیا، وہ اپنے خاوند کے نکاح میں آنے کے باوجود اس زانی پر حرام رہے گی، اور اگر اس کا شوہر اسے طلاق دے دے تو اس سے زنا کاری کرنے والے کے لیے پھر بھی کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اہل کتاب کی خواتین سے نکاح حرام ہے، کسی شرط کے ساتھ معلق طلاق واقع نہیں ہوتی، اگرچہ اس کی شرط بھی پوری ہو جائے۔ دو عادل گواہوں کی موجودگی کے بغیر طلاق واقع ہی نہیں ہوتی۔ جو آدمی نماز عشاء سے قبل سو جائے، حتیٰ کہ نصف شب گزر جائے، تو جب بھی بیدار ہو اس پر قضا واجب ہوگی، اور اس کوتاہی کا مرتکب ہونے کی بنا پر صبح بطور کفارہ روزہ بھی رکھے۔ عورت اگر اپنے بال کاٹ لے تو اس کے ذمے قتل خطا کے برابر کفارہ آئے گا، اور جس نے اپنے لخت جگر یا اپنی زوجہ کی موت پر اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اس کے ذمے قسم کا کفارہ ہوگا۔ جو کسی شادی شدہ خاتون سے شادی کر لے اور اسے معلوم تک نہ ہو تو اس پر 5 درہم صدقہ لازم آئے گا۔ شراب خور کو جب دوسری مرتبہ حد لگا دی جائے تو تیسری مرتبہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے بے شمار مسائل ہیں جن کا سلسلہ طویل تر ہے، انہوں نے ان میں اجماع گھڑ رکھا ہے۔ ابلیس نے ان کے لیے ایسی خرافات کو وضع کرنا اس انداز سے آراستہ کر دیا ہے کہ انہیں کسی اثر کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی قیاس کی جانب، بلکہ صرف واقعات پر اعتماد کرتے ہیں۔